قلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کے دن ہم نے اس کو دیکھا. فقال انت رأیتہ، تو نے اس کو دیکھا؟ قریب سے ابن عباس پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں. فقلت نعم ورآہ الناس، اور لوگ بھی اس کو دیکھے ہیں. قریب یہ بیان کر رہے ہیں میں نہیں بلکہ شام میں تمام لوگ بھی دیکھا ہے. وسامو، اور تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا. وسام معاویہ، معاویہ جو امیر المومنین ہیں وہ بھی روزہ رکھیں. واضح طور سے سمجھ لیجئے یہاں تک، معاویہ امیر ہیں وہ بھی روزے کے ہیں، اور اس کے بعد قریب ہیں وہ بھی روزے سے، حالانکہ اکیلے فرد آئے ہیں مکہ یا مدینہ، اور اس کے بعد تمام لوگ شام میں روزے دار ہیں. اس کے بعد آ گئے فرآئینا فقال لاکننا، ابن عباس کہہ رہے ہیں فقال لاکننا، لیکن ہم نے لیلۃ السبت یعنی ہفتے کے دن اس کو دیکھا. چاند کو ابن عباس کب دیکھے؟ ہفتے کے دن دیکھے. فلا نزال، ہم اسی طرح نصوم، ہم روزہ رکھتے رہے، حتی نکمل، یہاں تک کہ ہم نے پوری کر دیا، سلاسین اور نراہو، یا ہم چاند کو دیکھ لیں، 30 پوری کر دے یا چاند کو دیکھ لیں. فقلت، اس کے بعد میں نے کہا اولا نکتفی، کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ لفظ یہ الفاظ تھوڑا دھیان میں رکھیں. اولا نکتفی برؤیت معاویہ، معاویہ جو امیر مومنین ہے، امیر ہمارے سب امیر ہے، ان کا دیکھنا ہمارے لیے کافی نہیں، ان کا دیکھنا بس نہیں ہمارے لیے، وہ دیکھ لیے ہم روزہ رکھنا کافی نہیں. وہ سیام ہی اور ان کا روزہ رکھنا بھی کافی نہیں، لوگ بھی روزہ رکھ دیے اس کا بھی کافی نہیں. فقال لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیکھیے وشک یحییٰ بن یحییٰ، یہ دو روات میں آتے ہیں، قریب سے سامنے آنے والی روات ہیں، زنجیر بنتی ہے، ہم تک ایک حدیث پہنچتی ہے، اس کو روات کہتے ہیں. یہ یحییٰ بن یحییٰ بیچ میں آنے والی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فی نکتفی او نکتفی، یعنی نکتفی کی تکتفی، یعنی جو میں نے کہا ہم کافی نہ کر لے، یا تم کافی نہیں ہے کہ معاویہ کی رویت کافی نہیں، یا ہم کو ہمارے لیے رویت، یعنی نکتفی ہمارے لیے کافی نہیں یا تکتفی تمہارے لیے کافی نہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیے اس حدیث میں واضح طور سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی آیا نہیں. واضح طور سے نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ سنا، نبی نے یہ کہا، ہم یہ کرتے تھے، نبی نے اس کو آمنا وسلم نہ کہا، یعنی اقرار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3 سے ہو سکتی ہے، ایک قول سے ہو سکتی ہے، دوسرا فعل سے ہو سکتی ہے، تیسرا تقریر سے ہو سکتی ہے. یہ 3 چیزوں بھی یہاں پر باقی نہیں رہا. اب حدیث نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے. واقعے کو حدیث سے تعبیر کرنا عوام کے لیے تو معتبر ہے، اس لیے کہ چند علماء حدیث کو یعنی قدیم کے معنی میں لاتے ہیں، بات چیت کرنا. اس میں الگ الگ سے معنی لے سکتے ہیں. آپ حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طور سے یہ ایک قصہ ہے، اس آیت سے بھی بیان کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ ابن عباس کا خود کا اجتہاد ہے. وہ خود قرآن کی دلائل سے لے کے یہ ایک حکم دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس طرح حکم دیا. بتائیے حجیت صحابہ یعنی صحابہ کا اجتہاد کرنا، اگر قرآن حدیث کے مخالف آ جائے تو عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر عمل کرنا ضروری ہے، بتائیے کس ائمہ نے، کس تابعین نے یہ واضح طور سے کہا ہے کہ قرآن حدیث کے مقابل میں صحابہ کی روایت آ جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ واضح طور سے اس کا بات کرنا چاہیے. لیکن چند لوگ ہیں، چند کتابوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اجتہاد صحابی کا کوشش کرنا قرآن حدیث میں وہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہا قدرنا امرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیا؟ یہ بات ابن عباس نے حکم کیا حکم دیا؟ واضح طور سے نہیں دیا. واضح طور سے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے شک، اس میں شک ہے. واضح طور سے جب بات معلوم نہیں ہوئی،
آپ کو بھی یہ احتمال ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ جب احتمال آ جاتا ہے تو فقہ یعنی اصول فقہ فقہا جو ہوتے ہیں، ابو حنیفہ وغیرہ، ان کے تمام فقہا جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک قاعدہ ہے، اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے بطل الاستدلال، استدلال لینا آپ کے لیے باطل ہو جائے گا۔ معنی دیکھ لیے، معنی ہو گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر شک ہو گیا، یہ معنی ہے یا وہ معنی ہے، یہ معنی وہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے، شک آ گیا تو آپ کے لیے اس حدیث سے دلیل لینا باطل ہے، بیکار ہے، اس حدیث سے آپ لے نہیں سکتے۔ چلیے آپ اس حدیث سے دلیل لے لیجئے، ہم کہتے ہیں آپ دلیل لیجئے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں آپ ویسے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب جہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ سیریا سے مدینہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی وہاں پہ امیر معاویہ نے چاند دیکھ لیا، امیر کی رویت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا، آپ روزہ رکھتے نہیں۔ اگر اس طرح سے بات ہے تو ایک حدیث ہے، الصوم یوم تصومون، جس روز لوگ روزہ رکھتے ہیں اسی دن ہے، جو روز ہے وہ روز عوام جو روزہ رکھتے ہیں وہی روز ہے۔ حدیث میں بعد میں آئے گی، میں نیچے بتاؤں گا اس حدیث کو واضح طور سے۔ وہ حدیث میں یہ ہے کہ روزہ جس دن عوام رکھ لے اس دن ہے۔ اس حدیث کے مقابل میں یہ آتی ہے یا نہیں؟ یہ حدیث آتی ہے یا نہیں؟ اگر آتی ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ وہاں پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ یہاں پر بھی باطل ہے۔ میں اپنی بیان کو شارٹ میں بیان کرتے جاتا ہوں، سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، اگر یہ تمام لوگوں کے لیے ہے تو بتائیے تمام اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا صحابہ کے لیے مخصوص ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مدینہ والوں کے لیے ہی یہ حکم عام ہے، یا تمام کائنات کے لیے سوموا لرؤیتی افطروا لرؤیتی ہے؟ اس بات کی اس حدیث کو آپ واضح طور سے بتائیں۔ یہی قریب کے لیے میں دلیل دے رہا ہوں۔ اور 5واں دیکھ لیجئے، خبر واحد، یعنی قریب اکیلے صحابی ہیں، اکیلے تابعی ہیں، صحابی رکھ لیے تابعی ہیں، وہ آ کے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ رکھنے کے لیے ابن عمر کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں لایا۔ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابن عمر آج کہتے ہیں لوگ نے چاند دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ ابن عمر نے کہا ہاں نا میں بھی دیکھا، تو جاؤ لوگوں کو یہ حکم دے دو کہ نبی کل کا روزہ رکھ لے، کل کا روزہ رکھے، کل سے روزہ شروع کر دیں۔ بتائیے ابن عمر کی ایک آدمی کی خبر واحد کافی نہیں؟ قریب کی ایک خبر واحد آپ کے لیے چاند کا دیکھنا کافی نہیں؟ اگر کافی ہے تو اس حدیث باطل ہے، اس سے آپ کی دلیل اختلاف مطالع کے لیے بیکار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ اگر یہ کہیں کہ اختلاف مطالع ہی اس میں بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی دن اور چاند کو کس لیے پیدا کیا؟ مہینوں کو کس لیے بتایا؟ کس لیے پہچان دی؟ بتائیے، دن کی پہچان کیوں دی؟ مہینوں کی پہچان 30 ہے، کیوں بیان کی؟ سالوں کی پہچان 12 ہے، کیوں بیان کی؟ اگر یہ سب بیکار ہے، اختلاف مطالع بھی بیکار ہے تو اختلاف مطالع نہیں ہو سکتا۔ میں یعنی دونوں باتوں کو مفہوم میں مخالف سے لیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ربیع بن حراش کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو توڑنے کے لیے، عید منانے کے لیے، ربیع بن حراش کی حدیث سے ایک آدمی بیان کرتے ہیں، اس کو آپ نے دلیل لی۔ اسی طرح دوسرے احادیث میں بھی اس کی حدیث سے بات کی توڑ ہوتی ہے، اور بھی بہت سے دلائل ہے، کم از کم اس حدیث کے اختلاف مطالع کے لیے توڑ کے لیے 19 پوائنٹ ہے۔ 19 پوائنٹ ہے، اگر اس کو مفصل سے بیان کروں تو وقت کی کمی ہے، پہلے ہی سے یہاں پر نوٹس آ گئی۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو اس حدیث کو اور اس کے بعد آنے والے حدیث کو تمام کو میں ایک ہی اس میں انشاءاللہ مفصل طور سے بیان کروں گا، اور آخر میں صرف دو حدیث معنی وقت بیان کر کے اپنی تقریر کو بیان کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ دو حدیث کیا ہیں؟ ایک حدیث ہے، وہ حدیث رکھ کے ہی سب لوگ
بیکار کی بحث کرتے. کیا ہے انا امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب. انا امتن امیہ کیا ہے؟ ہم امی سمودائے ان پڑھ ہیں، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں تھے. نبی نے یہ کہا ہم ان پڑھ ہیں، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا. دوسری مرتبہ کہا ہاکذا ہاکذا ہاکذا. اب بتائیے امی ان پڑھ ہونے کے بعد کوئی اگر یہ گنتی بتائے تو ان پڑھ مانا جائے گا؟ یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے ہیں بھائی؟ 10 ہیں. اور اسی طرح یہ 10 ہیں، یہ 10 ہیں. آپ امی ہیں، آپ نہیں جانتے. میں معلم ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ 10 سے گنتی کرتے جاؤ. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ہم امی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے، لیکن اس کے بعد یہ کرتے ہیں لا نکتب ولا نحسب. ہم حساب کو اپنی ڈائری میں لکھ کے نہیں رکھتے. اب حساب کو ہم نے ہمارے کیلکولیشن میں نہیں رکھتے، بلکہ اپنے انگلیوں میں گنتے ہیں، اپنی انگلیوں میں گنتے ہیں. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 30 ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ بتایا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. کتنا؟ 20 پر 9. مہینہ 30 کا ہو سکتا ہے یا 20 پر 9 کا، یہی ہو گیا. دوسری یہ ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن آخری حجۃ الوداع ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان زمانہ کل استدار، یعنی زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا. استدار کا مطلب کیا ہے؟ اگر استدار کا مطلب آپ غلط لیتے ہیں تو چاند اور سورج کی گردش اور ان کا حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا، یہ حدیث کا بیان کرنا جھوٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کی تمام آیت کو مفصل طور سے بیان تو نہیں کر سکا، لیکن جتنے استطاعت مجھ سے ہو سکتی تھی اتنا تو بیان کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسلک کو سمجھنے اور اس کو مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا